میں فتنے بھی ہوتے رہتے ہیں اور بہت چیزیں ہوتی ہیں، اور یہ سب چیزیں انسان کی طرف متوجہ ہوتی ہے، کسی اور جاندار کی طرف متوجہ نہیں ہوتی۔ جتنی نعمتیں ہیں، جتنے فتنے ہیں، وہ انسان انہیں کی طرف آتے ہیں۔ اس لیے کہا کہ موقع غنیمت سمجھے۔ سمجھدار آدمی وہ ہے کہ اپنی ذات پر قابو کرے اور موت کے بعد کام آنے والا عمل آج کرے۔ تو یہ نبیوں کی دعوت ہے کہ اپنی دنیا سے اپنی آخرت بنائی جائے، اور ہم کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور وضاحت سے سمجھایا۔ ہاں، آپ کی دعوت میں کمال ہے، آپ کی تعلیم میں کمال ہے، تو ہم کو اللہ کے نبی نے اور وضاحت سے سمجھایا۔ کیا سمجھایا؟ یہ سمجھایا کہ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، کہ اللہ نے ساری دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ انعام ہے، اکرام ہے، یہ احسان ہے اللہ کا کہ دنیا کی تمام نعمتوں کو ہمارے لیے پیدا کیا ہے۔ سمندر کے اندر کی نعمتیں بھی ہمارے لیے، سمندر کے موتی، سمندر کی مچھلی، سمندری کاروبار، ہاں یہ سب، اور سمندروں میں اس کا موقع، ورنہ پانی میں تو آدمی ڈوب جاتا ہے، لیکن سمندروں کے راستے سے کتنی کمائیاں ہوتی ہیں، کتنے کاروبار ہوتے ہیں۔ ہاں، حالانکہ مشکل ہے، لیکن وہاں سے بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں اور یہاں سے بھی دیتے ہیں، خشکی سے بھی دیتے ہیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا کہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی ہے، تمہارے نفع کے لیے، تمہاری راحت کے لیے، تمہاری ضرورت کے لیے، اور کسی مخلوق کے لیے دنیا نہیں بنائی، حالانکہ بڑی بڑی مخلوق ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ دنیا تمہارے لیے پیدا کی گئی ہے۔ یہ تو بشارت ہے کہ دنیا کی ساری نعمتیں تمہارے لیے۔ آگے دعوت ہے، یہ نبیوں کا طریقہ ہے کہ وہ بشارتوں کے ساتھ، فضائل کے ساتھ مقصد زندگی سمجھاتے ہیں، اس کی دعوت دیتے ہیں۔ پہلے تو بتا کہ دنیا تمہارے لیے، ساری نعمتیں تمہارے لیے، اور تم کو کہ تم کو اللہ نے آخرت کے لیے پیدا کیا ہے۔ ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ، دنیا کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے اور تم کو آخرت کے لیے بنایا ہے۔ یہ ہوئی دعوت، یہ ہوئی دعوت، یہ ہوئی مقصد زندگی کی طرف رہبری، کہ دنیا کے انسانوں کو اللہ نے ان کی آخرت بنانے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس لیے اللہ کی نظر میں سمجھدار وہ آدمی ہوگا جو اپنی دنیا سے آخرت بناوے۔ تو اس کی محنت اور اللہ نے جو مقصد بنایا وہ دونوں ایک ہو گئے، کہ اللہ نے پیدا بھی کیا تھا اس مقصد کے لیے، اس کی محنت بھی آخرت کے لیے ہو گئی، کہ ہاں اس کی محنت مقصد کے مطابق ہے۔ جس کی محنت مقصد کے مطابق ہوگی وہ کامیاب ہوگا، اور جس کی محنت سے مقصد فوت ہو جائے وہ نامراد ہوگا۔ یہ قاعدہ ٹھہرا کہ جس کی محنت سے مقصد فوت ہو گیا، محنت ہی غلط ہوئی اور مقصد فوت ہو گیا، تو یہ ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ قسم ہے کہ ان کی کوششیں، ان کی محنتیں، ان کی قربانیاں دنیا میں ضائع ہو گئی۔ وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، اور وہ اپنے دل میں یوں سمجھ رہے ہیں ہم تو بہت کچھ کر رہے ہیں، حالانکہ کچھ نہیں ہے، مقصد ان کا فوت ہو گیا ہے، کوششیں ان کی غلط ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو پیش کر کے میرے دوستوں زندگی کا مقصد سمجھایا، اور مقصد کے لیے کیسی کوشش کرنی چاہیے وہ بھی سمجھایا۔ تو مقصد دنیا کی زندگی سے آخرت بنانا ہے، کیونکہ اللہ نے اس کی دعوت دی ہے۔ اللہ آخرت کو پسند کرتے ہیں، دنیا پر اللہ نے لعنت ڈال رکھی ہے۔ ہاں، حدیثوں میں کہ دنیا پر، دنیا میں نے دنیا یہ ملعون ہے۔ آخرت، کہ آخرت اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے، اور آخرت کو اللہ باقی رکھیں گے۔ آخرت کو ہمیشگی دی ہے، دنیا کو ہمیشگی نہیں دی ہے۔ آخرت کو بہتر بھی بنایا اور اس کو ہمیشگی بھی دی ہے۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ،
آخرت کی 2 صفت بیان کی ہے کہ آخرت دنیا سے بہت بہتر ہے. ہاں کہ دنیا میں تغیرات آتے ہیں. جی ہاں، ان تغیرات کی وجہ سے طبیعت زندگی تنگ ہو جاتی ہے کہ وہاں ایسا نہیں ہوگا. جو آخرت بنا کر کے جائے گا وہ آخرت میں ایسا نہیں دیکھے گا کہ اس کی زندگی تنگ ہو جائے، بلکہ فرمایا والآخرۃ خیر وابقیٰ کہ آخرت جو ہے وہ تو دنیا سے بہت بہتر ہے. اور دوسری صفت خاص کیا ہے کہ آخرت باقی رہنے والی ہے، وہ باقی رہے گی، ختم نہیں ہوگی. آخرت کو اللہ نے ابدیت دی ہے، ہمیشگی دی ہے، دنیا کو فنائیت دی ہے. یہ امتیاز ہے دونوں کے درمیان میں کہ دنیا کو فنائیت دی ہے اور آخرت کو ابدیت اور ہمیشگی دی ہے. آخرت میں جو جوان ہوگا جوان ہی رہے گا. ہاں حدیثوں میں کہ ان کی جوانی ختم نہیں ہوگی، ان کا لباس پرانا نہیں ہوگا. جن کی آخرت کامیاب ہوگی ان کے لیے ہوگا کہ وہ جوان ہے تو جوان ہی رہیں گے، ان کی جوانی ختم نہیں ہوگی، ان کا لباس پرانا نہیں ہوگا. جی ہاں، اور وہ کبھی اپنے آخرت میں اکتائیں گے نہیں. ہاں اب جیسے یہاں ہوائی جہاز میں بیٹھے بیٹھے اکتا جاتے ہیں، حالانکہ پرواز کر رہے ہیں اوپر، کھانا پینا سب کچھ ہے، لیکن ملال اور تنگی آتی ہے کہ نہیں. آخرت کی صفت ایسی ہے کہ آخرت بہتر ہے کہ کوئی تنگی نہیں ہوگی، کوئی اکتاہٹ نہیں ہوگی، بلکہ جس نے اپنے آخرت کامیاب بنائی وہ آخرت میں جانے کے بعد دنیا میں آنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. ہاں ان سے اللہ پوچھیں گے کہ اپنی دنیا میں جانا ہے، جو آخرت بنا کر جا رہے اس کے لیے بات کر رہے ہیں، کیونکہ نبیوں کی دعوت میں آخرت بنانے کی دعوت ہے. تو پوچھیں گے کہ دنیا میں جانا ہے، اپنے بیوی بچوں سے ملنا ہے، تو چونکہ اس کی آخرت کامیاب ہوئی ہے تو کہنا مجھے نہیں جانا، بیوی بچے سب یہیں آ جائیں گے، جیسے میں آ گیا ہوں وہ بھی آ جائیں گے، ان کے پاس نہیں جانا ہے. لا یبغون عنہا حولا کہ وہ وہاں سے واپس آنا نہیں چاہیے. کیوں کہ وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والے بھی ہے. دنیا میں بہتری بھی نہیں ہے، وہ باقی رہنے والی بھی نہیں ہے. یہ تو اس لیے انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام کے ہاں اصل دعوت آخرت کی ہے، اور سمجھدار بھی وہ ہے جو آخرت کی طرف اپنے آپ کو متوجہ کرے. حضرات صحابہ کرام کے بارے میں یہ آتا ہے کتابوں میں کہ وہ یوں کہتے تھے کہ انما ہممنا الآخرہ ولیست ہممنا الدنیا، کہ ہمارے عزائم آخرت بنانے کے ہیں، ہمارے ارادے آخرت بنانے کے ہیں، دنیا بنانے کے نہیں ہے، کیونکہ دنیا تو چھوٹ جائے گی. اس کو بنا کے کیا کریں گے؟ اس کو بنا کر کیا کریں گے؟ یا وہ چھوٹ جائے گی یا یہ چھوڑ کے چلا جائے گا، دونوں میں سے ایک بات ہوگی. بات مطلب حوادث سے دنیا ہاتھ میں سے چلی جاتی ہے. ہاں اور بعد میں دنیا والا ہی دنیا سے چلا جاتا ہے. تو دونوں طرف سے چھٹاوے، دونوں طرف سے چھٹاوے. اس لیے وہ حضرات یہ کہتے تھے کہ ہمارے عزائم آخرت بنانے کے ہیں. کہ دنیا جس کی بنے گی بنے گی، نہیں بنے گی، اپنے وقت پر سب کچھ ختم ہو جائے. جس کی بنی اس کی بھی ختم، نہیں بنی اس بھی ختم. اس لیے میرے دوستو ایک تو دعوت ہوتی ہے انبیاء کرام کے ہاں اپنے آخرت بنانے کی. ہاں اور اللہ بھی آخرت کو پسند کرتے ہیں. تريدون عرض الدنيا واللہ یرید الآخرہ اے واللہ یحب الآخرہ. تم دنیا کے سامان نظر کرتے ہو اور اللہ تو آخرت پسند کرتا ہے. تو ہماری نظر میں اور خدا کی پسندگی میں امتیاز کرنے کے لیے کہا ہے کہ تمہاری پسندگی کیا ہے اور اللہ کی نظر کیا ہے. تريدون عرض الدنيا واللہ یرید الآخرہ. تم دنیا کو پسند کرتے ہو اور اللہ آخرت کو پسند کرتے ہیں. تو اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، اس کی جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں. تو اس کی پسندگی اس کی پسندگی ہے، اس کی پسندگی جیسے پسندگی کس چیز ہو سکتی ہے؟ یہ رہبری کی ہے. تو ایک مضمون اور ایک چیز انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت میں وہ یہ ہے کہ اپنی دنیا سے اپنی آخرت بناؤ.
وہی سمجھداری کی بات ہے۔ پھر آخرت بنانے کے لیے کیا دیا ہے؟ تو جیسے دنیا میں گزارے کے لیے اسباب پیدا کیے ہیں اللہ نے، جتنے اسباب ہیں دنیا کے وہ گزارے کے کہلاتے ہیں، یعنی آدمی اس میں رہ کر گزر جائے گا، حاکم حکومت میں رہ کر گزر جائے گا، تاجر تجارت میں رہ کر گزر جائے گا، اس طرح سب سمجھ لو کہ جتنے اسباب ہیں جس کو لوگ ترقی کے اسباب سمجھتے ہیں وہ تو گزارے کے اسباب ہیں۔ وہ گزارے کے اسباب ہیں، ترقی کے اسباب نہیں ہیں۔ ہاں ترقی کے اسباب ہوتے تو وہ حادثے میں جاتے اور یہ اپنے یہ نہ چھوڑتا، لیکن وہ ترقی کے اسباب نہیں ہے، بلکہ فرمایا انما هذه الحیات الدنیا متاع، کہ دنیا کا یہ سارا سامان یہ تو گزارے کا سامان ہے۔ کھایا ختم ہو گیا، پہنا پرانا ہو گیا، استعمال کیا تو پھر وہ کمزور ہو گیا، یہ گزارے کے اثرات پڑتے ہیں۔ انما هذه الحیات الدنیا متاع، یہ دنیا تمہارے گزارے کا سامان ہے، اس میں تم گزر جاؤ گے اور وہ پرانی بھی ہو جائے گی، پھٹ بھی جائے گی، ٹوٹ بھی جائے گی، تو یہ گزارے کا سامان ہے۔ والآخرت یہ گزارے کے لیے نہیں، انما هذه الدنیا متاع، اور آخرت کہ آخرت تو ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی جانی مالی صلاحیتوں کو حق پر لگاوے، اپنی جانی مالی صلاحیتوں کو جو حق پر لگاوے ان کے لیے ہے آخرت۔ یہ ہم کو رہبری بھی ہے کہ آخرت کس کے لیے ہے؟ کہ جو اپنی جانی مالی صلاحیتوں کو آخرت پر لگاوے۔ اس لیے دعوت آخرت بنانے کی ہے کہ اپنی دنیا سے اپنی آخرت بناؤ۔ پہلا سبب اپنی دنیا سے آخرت بنانے کا وہ ایمان ہے، اللہ سے تعلق ہے، کہ اللہ سے تعلق پیدا کرو بندگی کا، کیونکہ بندگی اور عبادت یہ اللہ کا حق ہے ہم پر، کہ حدیثوں میں کہ اللہ کا حق ہے کس پر؟ کہ بندوں پر۔ وہ کیا حق ہے؟ کہ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے، یہ اللہ کا حق ہے۔ اللہ کے حقوق سمجھانے کے لیے ہی اللہ کا نبی آتا ہے، کیونکہ ہم کو نہیں معلوم اللہ کے کیا حقوق ہیں، ہم کو تو اپنی حاجتیں معلوم ہوتی ہے، اپنی راحتیں معلوم ہوتی ہے، طبیعت تقاضا کرتی ہے ان چیزوں کی، اس لیے وہ معلوم ہو جاتی ہے، لیکن اللہ کا کیا حق ہے وہ نبی بتاتا ہے کہ اللہ کا حق یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا، اپنے آپ کو بندہ بنا کر زندگی گزارنی ہے۔ جب یہ اپنے آپ کو بندہ بنا کر زندگی گزارے گا تو اللہ اس کے ساتھ پروردگار ہو کر کریمانہ معاملہ کریں گے، کرم کا معاملہ کریں گے، کیونکہ اپنے آپ کو اس نے بندہ بنایا، تابعدار بنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحتوں میں اور آپ کے بیانوں میں یہ بات ہے کہ اس طرح کی زندگی ہوئی تو اللہ زندگی کے حالات صحیح کر دیں گے، کیوں کہ انہوں نے اپنے آپ کو بندہ بنا کر اللہ کے سامنے پیش کیا، ہم تیرے بندے ہیں، تو ہمارا مولا ہے، جو تیری مرضی ہے اسی کے مطابق کریں گے، جو تیری مرضی ہے وہ نہیں کریں گے۔ پھر اللہ کا معاملہ ان کے ساتھ کرم کا ہوگا، مدد کا ہوگا، حالات بنائے جائیں گے۔ ہاں یہ انعام ہوتا ہے کہ جب اللہ کے ساتھ معاملہ صحیح ہو جاتا ہے تو حالات بنتے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا بیان مدینے میں جا کر دیا تھا وہ پہلے بیان میں یہ بات کہی تھی۔ کیا بات کہی تھی؟ کہ من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ، کہ جو لوگ اپنا اور خدا کا معاملہ صحیح کر لیں گے تو اللہ ان کا اور مخلوق والا معاملہ صحیح کر دے گا۔ اب دنیا کی کسی مخلوق کے ساتھ ان کا بگاڑ نہیں ہے، بلکہ اللہ حالات کو ہموار اور حالات کو صحیح کریں گے ہر ایک کے ساتھ۔ کس بنیاد پر؟ کہ انہوں نے اپنا معاملہ اللہ سے صحیح رکھا۔ تو ہم اس کے ذمہ دار ہیں میرے دوستو کہ ہم اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ سے صحیح رکھیں۔
اسی کی تعلیم ہے اور اسی کی دعوت ہے، اسی کی رہبری ہے کہ ہمارے معاملات اللہ تعالیٰ کے ساتھ صحیح ہو جائیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ صحیح ہونے کے لیے کہ ایک تو اللہ کی ذات پر ہمارا یقین آوے کہ جو ہوگا وہ اللہ سے ہوگا، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہو سکتا، نفع ہو نقصان ہو، عزت ہو ذلت ہو، بیماری ہو تندرستی ہو، ہاں کوئی حالات ہو کوئی چیز ہو، جو کچھ ہوگا وہ اللہ سے ہوگا۔ ساری کائنات اللہ کے قبضے میں ہے، تو نفع کی حالت ہو نفع نقصان کی حالت، اس کا یقین کہ پہلے اپنا یقین صحیح کرنا کہ جو ہوگا وہ اللہ سے ہوگا، اللہ کے غیر سے کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کا علم بہت بڑا ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے، قدرت بہت بڑی ہے، وہ اپنے قدرت سے سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس لیے اصل معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے کہ اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ صحیح کرو، کہ ایک تو اللہ کے ساتھ صحیح یقین کہ جو اللہ چاہے گا وہ ہوگا، جو اللہ نہیں چاہے گا وہ ہوگا نہیں ہوگا۔ دوسرا کہ اللہ راضی ہوگا تو سارے حالات بنیں گے، اللہ ناراض ہوگا تو کوئی حل نہیں بنے گا۔ اچھے حالات والے اسباب بھی ڈالیں گے، لیکن اللہ ناراض ہے تو ان اسباب میں بھی حالات بگڑ جائیں گے، کیوں کہ اللہ ناراض ہے۔ اور اللہ راضی ہے تو کہ آگ میں بھی باغ بناوے اور پانی میں بھی راستہ بناوے اور دشمن کو بھی دوست بنا دے، ہاں کیوں اللہ راضی ہے۔ تو اللہ راضی ہونے سے حالات بنتے ہیں، اللہ کے ناراض ہونے سے حالات بگڑتے ہیں۔ یہ انبیاء کرام کی دعوت میں ہے کہ حالات کا تعلق دنیا کے اسباب سے نہیں ہے کہ مال ہوگا تو حالات بن جائیں گے، اقتدار ہوگا، عہدہ ہوگا، فوج ہے، لشکر ہے، سامان ہے، اس سے حالات بننے کے گنا، اس سے نہیں۔ مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو اس طرح سمجھاتے تھے، فرماتے تھے کہ دنیا کے تمام اسباب اللہ کی قدرت کے سامنے ایسے ہیں جیسے آپ کے سامنے خالی برتن رکھے ہوئے ہوں، خالی پیالے رکھے ہوئے ہیں، خالی پلیٹیں رکھی ہوئی ہیں ہمارے سامنے۔ کیا مطلب ہے؟ ان خالی برتنوں میں ڈالنے والا جو ڈالے گا اس سے یہ برتن بھر جائے گا۔ پیالیاں چائے کی رکھے خالی ہے، کپ ڈالنے والے نے دودھ ڈالا تو وہ دودھ سے بھر گئی، چھاچھ ڈالی تو وہ چھاچھ سے بھر گئی، پانی ڈالا پانی سے بھر گئی۔ یہ مثال دیتے تھے دنیا کے اسباب کے بارے میں کہ دنیا کے اسباب میں جو حال اللہ ڈالے گا وہ ہوگا۔ جیسے تم اب پیالی میں دودھ ڈالو تو پیالی دودھ سے بھر جائے گی، پانی ڈالو تو پیالی پانی سے بھر جائے گی۔ جیسے دنیا کی یہ چیزیں تمہارے سامنے ہے اور تمہارے تصرف سے وہ نتیجہ دیکھتے ہو، پانی ڈالا تو پانی سے بھر گئی، دودھ ڈالا دودھ سے بھر گئی، کہ ایسے تمام کائنات و تمام اسباب اللہ کے سامنے ایسے ہیں کہ ان کائنات میں اللہ جو ڈالے گا وہ ہوگا۔ اللہ بیماری ڈالے گا تو بیمار ہو جائیں گے، تندرستی ڈالیں گے تو تندرستی ہو جائے گی، دشمنی ڈالیں گے تو ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے، محبت ڈالیں گے تو ایک دوسرے سے محبت ہو جائے گی۔ یہ سمجھایا گیا۔ یہ کیوں سمجھایا؟ تاکہ یہ سمجھ میں آئے کہ سارا مسئلہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ الا لہ الخلق والامر، یاد رکھو مخلوق بھی اللہ کی، فیصلہ بھی اللہ کا۔ اللہ کا فیصلہ اللہ کی مخلوق پر چلے گا، کوئی اس فیصلے کو روک نہیں سکتا یا بدل بھی نہیں سکتا۔ اللہ نے حیات کا فیصلہ کیا ہے تو حیات ملے گی، موت کا فیصلہ کیا ہے تو یہ موت آ گئی۔ یہ کہا کہ یاد رکھو مخلوق بھی اللہ کی، فیصلہ بھی اللہ کا۔ یہ باتیں میرے دوستوں کہلائی جاتی ہے اللہ کی شانیں، یہ اللہ کی شانیں ہیں تاکہ لوگ اللہ کو ان کی شانوں کے ساتھ پہچانیں۔ جی ہاں، اللہ کے اپنے اپنی شانیں ہیں، وہ شان مخلوق میں دکھائی دیتی ہے، وہ شان مخلوق میں دکھائی دیتی ہے، غریب بنانا، مالدار بنانا، یہ اللہ کی شان ہے۔
جب ہم وہاں رہتے تھے نظام الدین میں تو عشاء کی نماز پڑھنے